بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم المقامة الأولى الصنعانية۔ اب یہاں سے مقامات شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا مقامہ ہے صنعانیہ کے نام سے، چونکہ عموماً مقامات کے نام ان جگہوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں جہاں وہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو چونکہ جو مقامہ یہاں بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں جو واقعہ ہے وہ یمن کے شہر صنعاء میں واقع ہوا پایا گیا، اس لیے صنعاء شہر کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس کا نام الصنعانیہ رکھا۔ ہاں یہ خیال ہے کہ صنعاء کی جانب نسبت کرتے ہوئے صنعانیہ جو کہا گیا یہ خلاف قیاس ہے، ورنہ اس کو صنعائیہ ہونا چاہیے، مگر نسبت کے طور پر صنعانیہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ حدث الحارث بن حمام قال لما اقتعدت غارب الاغتراب وأن أتني المطربة عن الأتراب طوحت بي طوائح الزمن إلى صنعاء اليمن۔ پیچھے آپ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ان کے مقامات کا راوی حارث بن حمام ہوگا اور ان کے مقامات کے بطل کا نام ابو زید سروجی۔ تو چونکہ راوی حارث بن حمام ہے اس لیے کہتے ہیں حدث الحارث بن حمام۔ حدث یحدث بمعنی بیان کرنا، ذکر کرنا۔ لما اقتعدت، لما یہاں پر شرطیہ ظرفیہ ہے، اقتعدت قعود سے بنا ہے، باب افتعال سے فعل ماضی ہے جس کا معنی ہوتا ہے سوار ہونا۔ قعود کا معنی بیٹھنا، تو بیٹھنے ہی کے معنی میں ہے۔ غارب الاغتراب آگے آ رہا ہے، غارب کا معنی ہوتا ہے کندھا جس کی جمع ہے غوارب۔ الاغتراب غربت سے ہے جس سے غریب آتا ہے بمعنی وطن سے دور ہونا، وطن سے چلا جانا، مسافرت۔ وَأَنْ أَتْنِ الْمَطْرَبَةُ عَنِ الْأَتْرَابِ، ان آیون ای باب افعال سے، یہ فعل ماضی ہے صیغہ واحد مؤنث غائب، اور نآ ینآ کا معنی ہوتا ہے دور ہونا۔ قرآن مجید میں وَنَآ بِجَانِبِهِ، اور ان آ باب افعال سے لایا جائے تو اس کا معنی دور کرنا ہوگا۔ نیم نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی ہے۔ المطربہ تو اس کا فاعل ہے، المطربہ کا معنی محتاجی، مفلسی، او مسکینا ذا مطربہ، قرآن مجید میں آیا یا ایسا مسکین جو خاک نشیں ہو جائے، مٹی والا ہو جائے۔ مطربہ یہ تراب سے بنا، تو چونکہ جو شخص مسکین ہو جاتا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں پھرے گا بلکہ وہ خاک نشیں ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے لیے مفلسی کے لیے مطربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عن الاطراب، یہ اطراب تربن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے دوست اور سہیلی، یعنی مرد کا ہو یا عورت کا ہو، دونوں کے لیے ترب اور اطراب استعمال ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اطراب مؤنث کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اطراب کئی مقام پر حوران جنت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ طوحت بی طوائح الزمن، یہ لما شرطیہ کی جزا۔ طوح یطوح باب تفعیل سے جس کا معنی پھینکنا، ڈالنا۔ طوائح الزمن، یہ طوائح جمع ہے اور واحد کے لیے مطیحۃ آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے حوادث۔ طوائح الزمن کا معنی حوادث زمانہ۔ الی صنعاء الیمن، صنعاء کی اضافت یمن کی طرف کر دی تاکہ احتراز ہو جائے اس صنعاء سے جو ایک دوسرا شہر، ایک دوسرا مقام ہے شام میں۔ تو یہاں چونکہ یمن والا صنعاء مراد ہے اس لیے الی صنعاء الیمن کہا، اور ساتھ میں
رعایت سجع بھی ہو گئی۔ کہتے ہیں حدث الحارث بن حمام قال، حارث بن حمام نے بیان کیا، کہا جب میں مسافرت کے کندھے پر، مسافرت کے دوش پر سوار ہوا، وَأَنْ أَتْنِ الْمَطْرَبَةُ عَنِ الْأَطْرَابِ، اور مفلسی نے مجھے دوستوں سے دور کر دیا، ہم عمروں سے دور کر دیا، طوحت بی طوائح الزمن الی صنعاء الیمن، تو حوادث زمانہ نے مجھے یمن کے صنعاء شہر کی جانب پھینک دیا، یعنی میں وہاں پہنچا۔ فدخلتها خاوی الوفاض بادی الانفاض لا املک بلغہ ولا اجد فی جرابی مضغہ۔ فدخلتها خاوی الوفاض، خاوی الوفاض اور بادی الانفاض یہ دونوں منصوب ہیں حال ہونے کی وجہ سے ضمیر متکلم سے۔ خاوی خالی کے معنی میں آتا ہے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، قرآن مجید میں آیا کہ گرے پڑے کھجور کے درخت کے تنے۔ ہاں، الوفاض وفضہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے توشے کا تھیلا، وہ تھیلا جس میں توشہ اور پانی وغیرہ رکھا جائے اسے وفضہ کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے وفاض۔ بادی اس میں فاعل ہے بدا یبدو سے، جس کا معنی ظاہر ہونا۔ الانفاض کا معنی ہوتا ہے توشے کو ختم کر دینا۔ لا املک بلغہ، لا املک فعل مضارع منفی ہے، ملک سے مالک ہونا، بلغہ کا معنی ہوتا ہے سامان گزارا، اتنا سامان جس سے گزر بسر ہو جائے۔ یہ آپ اظہار میں بھی اس شعر میں پڑھ چکے ہوں گے، ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغہ و ارشاد استاذ و طول زمانی، یہ 6 شرائط ہیں کہ جن کے بغیر امام شافعی فرماتے ہیں کہ علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا اجد فی جرابی مضغہ، جراب کا معنی توشہ دان، جمع اس کی اجربہ اور جرب آتی ہے، مضغہ پیچھے بھی آ چکا ہے، یہاں مراد ہے ایک ٹکڑا گوشت کا، ایک لقمہ گوشت۔ فدخلتها خاوی الوفاض بادی الانفاض، تو میں صنعاء شہر میں داخل ہوا اس حال میں کہ توشہ دان خالی تھا اور توشے کا ختم ہونا ظاہر ہو چکا تھا، میں سامان گزارا پاس نہ رکھتا تھا اور نہ ہی اپنے توشہ دان میں ایک ٹکڑا گوشت پاتا تھا۔ فطفقت اجوب طرقاتها مثل الهائم واجول في حوماتها جولان الحائم وارود في مسارح لمحاتي ومسايح غدواتي وروحاتي كريما اخلق له ديباجتي وابوح اليه بحاجتي او ادیبا تفرج رؤیته غمتی وتروی روایته غلتی۔ طفقہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے جو اخذ و شروع کے لیے آتا ہے۔ اجوب جاب یجوب کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا، کاٹنا، طے کرنا۔ الذین جابوا الصخر بالواد، قرآن مجید میں آیا قوم ثمود کے بارے میں۔ طرق کی جمع ہے طرقات اور طرق جمع ہے طریق کی جس کا معنی راستہ۔ ہا ضمیر لوٹ رہی صنعاء شہر کی جانب۔ مثل الہائم، الہائم اس میں فاعل ہام یہیم حیمن و حیمانن سے جس کا معنی عشق میں حیران و سرگرداں ہونا۔ واجول فی حوماتها، اجول یہ اجوبو پر معطوف ہے لہذا یہ بھی تفقتو کے تحت رہے گا۔ اور جولان کا معنی ہوتا ہے گردش کرنا، چکر لگانا۔ حومتن کی جمع ہے حومات جس کا معنی بڑا حصہ، بڑا راستہ۔ جولان الحائم، الحائم کا معنی ہوتا ہے پیاسا۔ وارود فی مسارح لمحاتی ومسایح غداواتی وروحاتی، یہ ارودو بھی اجوبو پر معطوف ہوگا اور یہ بھی تفقتو کے تابع رہے گا اسی کے تحت۔ راد یرودو کا معنی طلب کرنا، چاہنا۔ فی مسارح لمحاتی، صرح یسرح جس کا معنی ہوتا ہے
چرانا اسی سے یہ مسرح کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے چراگاہ. لمحات یہ لمحتن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے نظر ڈالنا، دیکھنا. کلمح البصر او هو اقرب قرآن مجید میں آیا. ومسایح غدواتی وروحاتی، سیاحت سے مسیح آتا ہے، اس کی جمع ہے مسایح بمعنی سیاحت گاہ. غدوات یہ غداتن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے صبح، اور روحہ کی جمع روحات جس کا معنی شام. کریمن یہ ارودو کا مفعول ہے. ارودو ای اطلب کریمن اخلق له دیباجتی. الثوب الخلق آپ نے پڑھا ہوگا جس کا معنی ہوتا ہے پرانا کپڑا. اسی اس مادے سے یہ اخلق باب افعال سے جس کا معنی ہوتا ہے پرانا کرنا، پرانا بنانا. دیباجہ کا معنی ہوتا ہے کسی کا اول حصہ. تو چہرے کو بھی دیباچہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ انسان کا اول حصہ اور سب سے نمایاں حصہ ہے. تو یہاں دیباجہ سے مراد چہرہ. وَأَبُوحُ إِلَيْهِ بِحَاجَتِي، باحا بھی کا معنی ظاہر کرنا، بیان کرنا. او ادیباً کریمن پر معطوف ہے. تفرج رؤیتہ غمتی، فرج یفرج کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، چھانٹ دینا غم کو، پریشانی کو. اللہم فرج ہمومنا ونفس کروبنا. غمہ بمعنی غم، پریشانی. اور وتروی روایتہ غلتی، اروا یروی کا معنی سیراب کرنا، روایت اس کا فاعل ہے یہاں پر نقل کرنے کے معنی میں. غلہ کا معنی پیاس، اسی سے غلیل آتا ہے جس کا معنی پیاسا. ہاں تو حارث بن حمام کہتے ہیں فطفقت اجوب طرقاتها مثل الحائم، تو میں کسی عاشق کی طرح اس کے راستوں کو طے کرنے لگا اور اس کے بڑے حصوں میں پیاسے کی طرح چکر لگانے لگا، اور اپنی نگاہوں کی چراگاہوں میں اور اپنے صبح و شام کی سیاحت گاہوں میں ایسے کریم کو تلاش کرنے لگا جس کے سامنے میں اپنا چہرہ پرانا کروں، یعنی اپنی عزت ختم کروں، کیونکہ کریم کو تلاش کر کے مانگنا ہے، اور مانگنا السوال ذل، مانگنا ذلت ہے. اخلق له دیباجتی، جس کے سامنے میں اپنا چہرہ پرانا کروں اور اس سے میں اپنی حاجت بیان کروں. یا ایسے ادیب کو تلاش کرنے لگا جس کا دیدار میرا غم دور کر دے اور اس کی روایت میری پیاس بجھا دے. حتی ادتنی خاتمۃ المطاف وہدتنی فاتحۃ الالطاف الى ناد رحیب محتو علی زحام ونحیب. حتی انتہا کے لیے آتا ہے کہ میں چکر لگانے لگا اور راستے طے کرنے لگا اور ایسے کریم یا ادیب کو تلاش کرنے لگا. اس کی انتہا کس پر ہوئی؟ حتی ادتنی خاتمۃ المطاف. ادا یؤدی کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، خاتمہ کا معنی اختتام، المطاف مصدر میمی ہے بمعنی طواف کے، گردش کے. وحدتنی فاتحۃ الالطاف، ہدا یہدی بمعنی رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا. فاتحہ خاتمہ کی ضد ہے، دونوں کا یہاں آنا یہ طباق ایجاب کے قبل سے ہوگا. الطاف بمعنی انعام، لطف فرمانا، احسان فرمانا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الطاف اس کو آپ پڑھیں لطف کی جمع الطاف. الی نادن رحیب، نادن پیچھے گزر چکا بمعنی مجلس، رحیب کا معنی کشادہ. وضاقت علیہم الارض بما رحبت، قرآن مجید میں آیا کہ زمین ان پر اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. محتوٍ علی زحام ونحیب، محتوٍ اس میں فاعل احتوی، یحتوی سے مشتمل ہونا، زحام ہی سے ازدحام آتا ہے اور اسی معنی میں ہے یہ بھیڑ بھاڑ کے معنی میں. نحیب کا معنی ہوتا ہے گریو زاری، آہو بکا. فولجت غابت الجمع لأصبر مجلبت الدمع، ولج یلج بمعنی داخل ہونا،
اسی سے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا۔ غابہ کا معنی ہوتا ہے جنگل، یہاں مراد ہے وسط۔ الجمع بمعنی جماعت، مجمع۔ لأصبر، صبر یصبر پیچھے آ چکا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، ناپنا۔ مجلبۃ الدمع، دمع کا معنی آنسو، اور جلب الدمع کا معنی ہوتا ہے آنسو بہانا۔ تو مجلبۃ الدمع سے مراد ہے آنسو بہانے کا سبب، رونے کا سبب، گریہ و زاری کا سبب۔ تو کہتے ہیں حتی ادتنی خاتمۃ المطاف، یہاں تک کہ طواف کے اختتام نے، گردش کے اختتام نے مجھے پہنچا دیا، اور الطاف ربانیہ کے آغاز نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے راہ دکھائی ایک کشادہ مجلس کی جو ازدحام اور گریہ و زاری پر مشتمل تھی۔ فولجت غابۃ الجمع، تو میں مجمع کے بیچ میں داخل ہوا تاکہ گریہ و زاری کا سبب معلوم کروں، لوگوں کے آنسو بہانے کا سبب جانوں اور اس کا پتہ لگاؤں۔ یہاں تک ملائیں انشاءاللہ، بقیہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔